اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ گرامی ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضرت آمنہ کا وصال، حضرت عبدالمطلب کی کفالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم بچپن۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کی عمر میں قبیلہ بنو سعد سے واپس مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نہایت خوش تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر زندہ رہ رہی تھیں، کیونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صاحبزادے ان کے سامنے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے صاحبزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننہال میں لے جائیں، اپنے میکے میں لے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے صاحبزادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر یثرب میں تشریف لائی، کیونکہ ان کا تعلق یثرب کے قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ یثرب مدینہ طیبہ کو کہتے ہیں، یعنی اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت سے پہلے بھی مدینہ منورہ کے ساتھ ننہال کا تعلق موجود تھا۔ چنانچہ آپ جب واپسی کا پروگرام بنا تو اس دوران ہی ایک یہودی نے دیکھا۔ یہودی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اس نے بلایا کہ اے بچے ذرا میرے پاس تو آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے تو اس نے کہا ذرا مجھے اپنی پیٹھ دکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ دکھائی تو وہ کہنے لگا کہ واضح طور پر خدا کی قسم یہ وہ نشانیاں ہیں جو میں نے اے بچے تیرے چہرے میں بھی دیکھی ہیں، تیری پیٹھ میں بھی دیکھی ہیں، کہ یہ نبی آخر الزمان کی نشانیاں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام احمد ہے۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے پڑھے لکھے لوگوں میں گیا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، میں نے اس نبی کی زیارت کر لی ہے جو آخری نبی ہے، جو آنے والا ہے۔ چنانچہ جب وہ پڑھے لکھے لوگ رفتہ رفتہ مجھے دیکھنے کے لیے آنے لگے، حضور فرماتے ہیں تو میری والدہ سخت پریشان ہو گئیں۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئیں اور انہوں نے سوچا کہ کہیں کوئی یہودی میرے بچے کو قتل نہ کر دے، کوئی میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے معاذ اللہ۔ تو اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے 1 ماہ بعد ہی واپسی کی تیاری کر لی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ مکرمہ واپسی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ساتھ ایک کنیز تھی جن کا نام ام یمن تھا۔ چنانچہ یہ جب ابوا کے مقام پر پہنچے، ابوا جو ہے یہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک بستی ہے جس کا نام ہے مستورہ۔ مستورہ جو ہے وہ عام روڈ پر، عام سڑک پر یہ ایک بستی آتی ہے جہاں پر ہوٹل بھی ہیں، وہاں عام طور پر مسافر کھانے پینے کے لیے رکتے ہیں۔ یہ ابوا جو ہے اس بستی مستورہ کے تھوڑا سا آگے دائیں جانب چند میل کے فاصلے پر ابوا کا ایک مقام ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ اتنی بیمار ہوئیں کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی اور ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ وہ معصوم بچہ جس نے اپنی ولادت کے بعد اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا تھا، جس کی ولادت سے 2 ماہ پہلے اس کے والد انتقال کر گئے تھے، اب وہ معصوم بچہ 5 برس کی عمر میں جب آتا ہے، جس کے پاس اس کا سرپرست جو ہے اس کی والدہ ہے، تو اس کی والدہ بھی رستے میں دم توڑ دیتی ہے، وفات پا جاتی ہے، تو اس معصوم بچے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس نے کن ہاتھوں کے ساتھ اپنی والدہ کو قبر میں اتارا ہوگا یا اترتے دیکھا ہوگا؟ تو معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کو سفر کی حالت میں، کم سنی میں، معصومیت میں 5 برس کی عمر میں قبر میں اترتے دیکھا، اور بار بار آپ پلٹ کر اپنے والدہ کے مزار کو دیکھ رہے تھے۔ انتہائی دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ آپ نے اپنی والدہ کی قبر کو الوداع کہا اور ام یمن کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے روانگی اختیار کی۔ جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تو آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ میرا یتیم بچہ اب مسکین بھی ہو گیا ہے،
یہ میرا پوتا، اس کے سر سے اس کی ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے لخت جگر کو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ حضرت عبد المطلب کا اپنے خاندان میں بڑا وقار تھا، قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے اور پورے مکہ کی سرداری ان کے پاس تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو تمام قبائل میں سے بہتر منتخب کیا، اور حضرت عبد المطلب اس خاندان بنو ہاشم کے بھی سردار تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کا ہر جگہ وقار تھا۔ اب حضرت عبد المطلب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ جدھر بھی جاتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر جاتے تھے۔ اب وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ وہ کبھی اپنی آنکھوں سے محمد عربی کو اوجھل ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب محبت کا یہ عالم تھا کہ جدھر جاتے محمد عربی ساتھ ہیں، کھا رہے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، جا رہے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، کبھی کندھوں پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں، کبھی انگلی پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبد المطلب کے لیے کعبہ شریف کے باہر ایک قالین بچھا کرتا تھا، جس میں بہت سے عرب کے جو سردار ہیں قبائل کے، وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے، اور یہ خصوصی نشست ہوتی تھی، اور اس نشست میں تمام لوگ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آتے تھے۔ کسی کو بھی ایک دوسرے کو پھلانگنے کا یا ایک دوسرے سے گزر کر آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لاتے تو فوری طور پر آپ سب کو پھلانگتے ہوئے اپنے دادا جان کی گود میں تشریف لاتے، اور آپ کے دادا جان نے کبھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ فرمایا، کسی نے ٹوکا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ مقام ہے کہ جہاں سب لوگ بڑے احترام سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ بے خطر آگے چلے جاتے ہیں، اس لیے آپ تھوڑا سا احتیاط کیا کریں۔ تو آپ کے دادا جان کو یہ بات بہت بری محسوس ہوئی، فرمایا کہ اے روکنے والے، میرے بچے کو میرے پاس آنے دے، تجھے کیا معلوم کہ میرے بچے کی کیا شان ہوگی۔ اور حضور کا معصوم بچپن کیا تھا، یہ معصومیت کی ایک خوبصورت مثال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں عام بچوں کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے تھے، عام بچوں کے ساتھ مل کر ہلکی پھلکی شرارتیں بھی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ گمسم رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، متین تھے، کبھی کہہ لگا کر آپ بچپن بھی نہیں ہنستے تھے، کبھی کسی جگہ سر عام، کسی جگہ آپ نے اپنی قمیض بھی نہیں اتاری۔ حضور علیہ السلام کو یہ شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے ورثے میں عطا فرمایا تھا۔ حضور کا بچپن بھی بے داغ، حضور کی جوانی بھی بے داغ، حضور کی تمام تر زندگی بے داغ ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ معصوم بچپن بھی حضور کی ذات اقدس کی طرح پر نور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ مکمل محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔